ہیں کہ پیدا ہونا غریب ممکن ہے، غریب پیدا ہو گیا، مگر غریب مرنا جو ہے وہ ناکامی ہے۔ کیوں بھائی غریب جائیں گے؟ اللہ نے اتنا بڑا تیرے لیے جہاں بنایا، تجارتیں کر، کام کر، اور اللہ سے جب بھی مانگ تھوڑا نہ مانگ۔ اکثر ہمارے ہوتے اللہ تھوڑا سا دے دے، حلال کا دے دے، 2 ڈنگ کا دے دے۔ کیوں بھائی؟ جب مانگنا کائنات کے داتا سے ہے، عرش والے رب سے ہے، پھر دل کھول کے مانگ، پھر جب وہ اللہ دیتا ہے، پھر سیانے بھی آندے چھپر پاڑ کے دیندہ ہے، وہ دینے والا ہے، اس سے دل کھول کے مانگو۔ تو جب اللہ تمہیں رزق دے، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں رزق ضرور دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ رزق کم ہوگا؟ نہیں، اللہ اس سے تمہاری عمر بھی بڑھائیں گے اور اللہ تمہارا رزق بھی بڑھائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا کے ساتھ صدقہ انسان کا رزق بھی بڑھاتا ہے، اور جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ برکت بھی ڈالتے ہیں۔ یاد رہے، لمبی زندگی بھی خیر والی بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنی زندگی لمبی ہوگی، جیسے 2 صحابی ہیں، یہودی تھے دونوں، ایک مسلمان ہو گیا، ایک یہودی رہا، تو اس کے بعد پھر بعد والا جو بندہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو بعد والا بندہ جو مسلمان ہوا، وہ اس نے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کچھ ٹائم پہلے جہاد میں شریک ہو گیا، جو بعد میں شہید ہونے والا، وہ 2 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو انتقال کر کے ایک روایت کے اندر دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک جہاد میں شریک ہو گیا، شہید ہو گیا، ایک کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ تو ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے، صحابی ہے، کہ اللہ کے نبی، جو جہاد میں شریک ہوا وہ بھی، اور جو بعد میں اپنے 1 سال کے بعد چارپائی پہ انتقال کیا وہ بھی، دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو پہلے شہید ہوا تھا وہ جنت میں داخل ہونے لگا، رضوان نے روک لیا، جنت کے رضوان نے روک لیا۔ اس نے کہا، بھائی تیرا نہیں، پہلے پچھلے والے کا نمبر ہے۔ انہوں نے کہا، میں پہلے انتقال ہوا، میں شہید ہوا، میں نے جہاد کیا، مجھے قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں، میرا نمبر پہلے بنتا تھا۔ فرمایا، نہیں تیرا نہیں، وہ پیچھے والے کا نمبر پہلے بنتا ہے۔ حضور بات اس منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا نے فرمایا، بھائی دیکھا نا، اس نے 1 سال کے روزے بھی زیادہ رکھے، 1 سال نمازیں بھی زیادہ پڑھی، 1 سال میرے اوپر درود بھی زیادہ پڑھا، 1 سال اللہ کی تسبیحات بھی زیادہ کی۔ تو بھائیو، لمبی دعا برکت، لمبی زندگی برکت والی ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے، اسلام پہ دے، اللہ خاتمہ دے، ایمان پہ دے، اللہ برکت والی زندگی، برکت والے معاملات، اللہ ایمان والے معاملات ہمیں نصیب فرما۔ فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بیٹیوں آپ بھی دو، صرف آدمیوں نے ہی جنت میں نہیں جانا، بیٹیاں جو ہیں، بہوਆਂ جو ہیں، وہ بھی اگر سائل آتا ہے گھر کے اندر محلے کی، اور غریب عورت آئی، اپنے خاوند کو فورس کر کے تو بھی دے، یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے رہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک آدمی سے تعلق بن گیا، یاری دوستی ہوگی، ملنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، پیار ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس آدمی نے 3 دن کے بعد انتقال کر جانا ہے، فوت ہو جائیں گے۔ یہ علماء نے واقعہ نقل کیا ہے، اس حدیث کی تفسیر کے اندر بھی علماء یہ سناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اسے کہ اس نے یار انتقال کر جانا، اگر اسے بتاؤں گا یار یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ چلو مالک نے جب لکھی ہے تو وہ تو فیصلے اٹل ہے، جب آ گئی کوئی نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے۔ کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک گھڑی جو ہے بنائی جا رہی ہے جو موت کا ٹائم بتائے گی، کہ موت کا الارم دے گی بھی، اب بندہ تیری موت کی جو ہے نا وہ تیرے جانے کا ٹائم آ گیا۔ میں نے آپ نے چند دن پہلے بھی دیکھا ہوگا، یہ ٹیچر جو اسکول کے اندر آئی ٹی ٹیچر جو ہے ربوٹ آ گئی، وہ ٹیچر جو ہے سارا بچوں کو پڑھائیں گی بھی، بچے پڑھیں گے، سارے آپ سوال کریں وہ ٹیچر سوال کا جواب دیں گی۔ ربوٹ میں وہ آئی ہیں آئی ٹی ٹیچر، تو وہ لڑکیاں ہیں جو انسان نہیں ہے مگر ربوٹ ہے، وہ سارا کام کریں گی، یہ جدت آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے، مگر یاد رہے گھڑی
تیرا ٹائم بتا تو سکتی ہے کہ تیرا ٹائم آ گیا، مگر ٹائم ٹال نہیں سکتے۔ تو جاپان کے سائرن سونامی بتا تو سکتے ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے، مگر زلزلے کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ نظام محکمہ موسمیات یہ بتا سکتا ہے کہ بارشیں آ رہی ہیں، طغیانیاں آ رہی ہیں، سیلاب مصیبتیں آ رہی ہیں، مگر روک نہیں سکتے۔ ٹائم سے پہلے کوئی بارش برسا نہیں سکتا، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے۔ برسانے والا بھی اللہ اور روکنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے پہلے بتا دیا کہ جی اتنے دنوں کے بعد، اب قحط سالی چل رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جی کہ اس دفعہ سردی صرف 45 دن پڑے گی، بارشوں کا جو وہ نہیں ہو رہی، فصلوں کا نقصان ہے، مٹی لے آؤ بارش، برسوا لو بارش۔ اگر مصنوعی بارش برسائیں گے کھربوں روپیہ لگے گا، تاج آ کے ایک شہر کے اندر جا کے بارش ہوگی۔ یہ کائنات کا بادشاہ ہی ہے، جب دیتا ہے بغیر حساب کتاب دیتا ہے، جب رحمتیں برساتا ہے۔ میرے ورگے نکمے نو اگر لوڈ بھی نہیں، اللہ ساڈیاں تے بھی پا دندا، وہ روڑیوں پہ نالیوں پہ بھی رحمتیں برساتا ہے۔ لہٰذا اس کے در سے جڑ جاؤ، اس کے دربار سے جڑ جاؤ، اس سے مانگنے والے بن جاؤ۔ تو فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا 3 دن بیت گئے، وہ آدمی انتقال نہیں کر گیا، وہ آدمی ویسے پھر رہا ہے۔ اگلا دن آیا، ہفتہ بیت گیا، مہینہ بیت گیا، اے اللہ تو نے تو کہا تھا یہ آدمی 3 دن کے بعد انتقال کر جائے گا، تو اللہ یہ تو ٹھیک پھر رہا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میرے داؤد میں واقعہ ہی میرا فیصلہ تھا کہ میں اسے 3 دن کے بعد اس کی موت واقعہ ہو جانی ہے۔ اس حدیث کی تفسیر کے اندر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ۔ بھائیو آج ہمارا معمول بن گیا، ملک بھی مانگ رہے ہیں، حکومتیں مانگ رہی ہیں، لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا خواہ اپنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ سے، تو حضرت علی فرمایا کرتے تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے دعا مانگ، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگ، تیرا اللہ تسمہ دے کے بھی خوش ہوتا ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ تو فرماتے جس آدمی نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلایا، جیسے ہمارے ماحول ہے، بیٹے جوان ہو کے کمان بھی لگ گئے، 7 پتر ہیں، 5 بیٹے باہر بدماشیاں کرتی، ماں ابھی بھی زکوٰۃ مانگتی پھر رہی ہے، ماں ابھی بھی کہتی ہے ہم تو شروع تو صدقہ فطرانہ لیتے آ رہے ہیں، ہمیں دے دو، اور بیٹے بدماشیاں کر رہے ہیں، بیٹے نوجوان ہیں ماشاءاللہ کمائیاں کر رہے ہیں، بیٹے گولڈ لیف کی سگریٹ کا کش لگا کے اوپر کو جو ہے دھواں نکال رہے ہیں، اور ماں ابھی بھی فطرانہ مانگ رہی ہے۔ اسے بدلنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، مگر یاد رہے ایک بات، جو بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا، وہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ مگر مصارف آت المال علی حبہ ذوی القربی، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دو، جو ماں باپ ہے ان پہ تمہارا صدقہ خیرات نہیں لگتا، تیرا سارا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ یہ نہ کہ جی میں نے کچھ حصہ اپنے ماں باپ کو دینا، میں زکوٰۃ میں سے دے دوں، میرے بھائی دے گھر رہنے انہاں دے حالات ٹھیک نہیں، فطرانہ نکالنا، نا تو اور تیرا سارا مال تیرے ماں باپ کا ہے، جیسے مرضی خرچ لے وہ۔ تو یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو چل زکوٰۃ صدقہ کتے کی دینا، گھر دی گھر چ گل رہ جی۔ آت المال علی حبہ ذوی القربی، نزدیکی رشتہ داروں نے دو، حبی ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قیدیوں کے اوپر خرچہ کیا کرو، قیدیوں کے اوپر ان کے معاملات، ان کی ضمانتیں، ان کے ایسے معاملات کرو، اللہ اس پہ یقیناً بڑا اجر دیتا ہے، ہمارے ماحول نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ تو 3 دن آپ نے کہا تھا، مہینے بیت گئے فوت نہیں ہوا، اے داؤد جس دن میں نے تجھے کہا اور اسے خبر ہوئی گھر سے باہر نکلا، اس نے اس دن 30 دینار اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیے، جب ایک مسکین کو دیے نا تو مسکین نے دعا مانگی، اے اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت ڈال دے، میں نے ہر ایک دینار کے عوض اس کی زندگی کے اندر، اس کی حیاتی کے اندر میں نے برکتیں ڈال دی۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا ید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، خیر من ید السفلی، لینے والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تو رزق میں برکتیں دے
اور اس رزق سے ہمیں تیرے راستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ مولا جو خیرات کرتے ہیں، مساجد میں ہے، غربا بھی ہے، فقراء بھی ہیں، مدارس میں خرچ کرتے ہیں، میرے مولا ان کا ایک کے عوض انہیں ہزاروں عطا فرما دے، ان کی زندگیوں میں ان کے مال میں برکتیں دے دے، آمین۔